بچپن میں نتیجتاً بچپن میں آقا علیہ السلام جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے، شک صدر ہوا، سینہ مبارک چینا گیا پہلی بار. جب سینہ مبارک پہلی بار چرا، شک صدر ہوا تو آقا کی طبیعت کو بدل دیا. بعثت کے وقت جب وحی نازل ہوئی، دوسری بار پھر سینہ مبارک چیرا گیا، دوسرے شک صدر پر آقا کے نفس کو بدل دیا. معراج کے وقت تیسری بار شک صدر ہوا، اس وقت حضور کے قلب اطہر کے خصائل بدل گئے. پہلا شک صدر طبیعت مصطفیٰ بدل دی، دوسرے شک صدر نے خصائل نفس مصطفیٰ بدل دیے، تیسرے شک صدر نے خصائل قلب مصطفیٰ بدل دیے. اور جب قرآن کی آیتیں اترتی رہیں تو والناس تک ایک ایک آیت نے حضور کا ایک ایک خلق بدل دیا. مختلف مواقع پر جب کبھی حضور کے کسی ذاتی اخلاق کا اظہار ہوتا، ذاتی بشری اور انسانی صفت کا اظہار ہوتا، اس موقع پر قرآن کی آیت اترتی اور قرآن کی ہر آیت اللہ کی ایک صفت لے کے آتی. ہر واقعے میں حضور کی ذاتی صفت کا اظہار ہوتا کیونکہ واقعہ حضور سے پیش آتا. جیسے احد کے میدان میں جب لوگ بھاگ گئے، آقا کا چہرہ پاک زخمی ہوا، آپ نے فرمایا اس قوم کی نجات کیسے ہوگی جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا. یہ حضور کی ذاتی صفت ظاہر ہوئی. اسی وقت آیت آ گئی، قرآن کی آیت آ گئی، لیس لک من الامر شیء. میرے محبوب آپ کا اپنا امر تو بچا ہی کوئی نہیں. غصہ کا اظہار ہوا تھا کہ کیسے فلاح پائے گی وہ قوم جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا. اسی وقت آیت اللہ کی صفت اور خلق لے کے آ گئی. اللہ کی صفت آئی، حضور کی ذاتی صفت مٹا دی گئی، اس پر خدا کی صفت چڑھا دی گئی. فوراً بول اٹھے جو واپس پلٹ آئے اسے جنت کی ضمانت دیتا. جلال جمال سے بدل گیا. ایک ایک آیت اترتی، خدا کی صفت لے کے آتی، خدا کا اخلاق لے کے آتی، خدا کی ہر صفت اس آیت کے ذریعے حضور کی صفت کو دھو دیتی، خدا کی صفت کو چڑھا دیتی، حضور کا ذاتی اخلاق مٹا دیتی. خدا کا اخلاق 23 برس اللہ کی آیتیں اترتی رہی اور آیتوں کے ساتھ خدا کی صفتیں اترتی رہی. اس کے اخلاق آیات الہیہ کی شکل میں اترتے رہے. ہر آیت حضور کی ایک ایک صفت کو، اخلاق کو، رنگ کو ہٹاتی رہی، خدا کی صفتوں کا رنگ چڑھاتی رہی. ارے لوگوں، جب 23 برس مکمل ہوئے اور قرآن کا نزول مکمل ہوا تو خدا کی عزت کی قسم اب کیا تھا جب قرآن کی ساری آیتیں اتر چکی اور خدا کی صفتیں مصطفیٰ کی صفتوں پر چڑھ چکی تو 23 برس کے بعد ذات مصطفیٰ کی رہ گئی تھی، صفات خدا کی. ذات مصطفیٰ کی رہ گئی تھی، صفات خدا کی چڑھ گئی تھی. ارے چہرہ مصطفیٰ کا رہ گیا تھا، حسن خدا کا چڑھ گیا تھا. ارے ہستی مصطفیٰ کی تھی، جمال خدا کا چڑھ گیا تھا. آئینہ مصطفیٰ میں اب 2 جلوے نظر آتے تھے. آئینہ مصطفیٰ میں اب 2 جلوے نظر آتے تھے. آئینہ مصطفیٰ میں ایک جلوہ ذات مصطفیٰ کا تھا، ایک جلوہ صفات خدا کا تھا. آئینہ ایک تھا، جلوے 2 تھے. کبھی ذات کا جلوہ ہوتا تو مصطفیٰ نظر آتے، صفات کا جلوہ ہوتا تو خدا نظر آتا. ذات کا جلوہ ہوتا تو مصطفیٰ نظر آتے، صفات کا جلوہ ہوتا تو خدا نظر آتا. اس لیے جنہوں نے ذات میں پھر صفات کا جلوہ دیکھا وہ بول اٹھے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے. جیڑا ہک کو دو کر جانے کافر تے مشرک ہے. جب حضور کے اپنے اخلاق ذاتی نہ رہے، خدا کے اخلاق چڑھ گئے تو رب بولا. رب نے کہا
انک لعلی خلق عظیم، مصطفیٰ تو عظیم اخلاق والا ہے، تو عظیم اخلاق والا ہے، اس لیے کہ ہے تو پر اخلاق میرے ہے تو صفات میری ہے تو پر جمال میرا ہے تو حسن میرا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ جب صفات خدا کا رنگ ذات مصطفیٰ پر آیات الہیہ کے اثر سے چڑھ گیا تو پھر رب کائنات نے فرمایا اب جو مصطفیٰ بولتا ہے وہ نہیں خدا بولتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پھر جب وہ صفات چڑھ گئی تو فرمایا جو کنکریاں مصطفیٰ مارتا ہے مصطفیٰ نہیں وہ خدا مارتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ جب صفات خدا ذات مصطفیٰ پہ چڑھ گئی، رنگ چڑھ گیا تو فرمایا جو میرے مصطفیٰ سے بیعت کرتے ہیں مصطفیٰ سے نہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ جب صفات خدا مصطفیٰ کی ذات پر چڑھ گئی تو فرمایا پہلے انبیاء رسول آئے، لوگ انہیں جھٹلاتے تھے، لوگ رسولوں کو جھٹلاتے تھے، اب کافر و مشرکوں نے آ کر مشرکوں نے حضور کو بھی جھٹلایا، مگر خدا نے کہا پہلے جھٹلانے والے رسولوں کو جھٹلاتے رہے اور اب جھٹلانے والے محبوب تمہیں نہیں مجھے جھٹلا رہے۔ فرمایا قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك فانهم لا يكذبونك۔ پہلے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو رسول آئے وہ جھٹلائے گئے، ان کو جھٹلایا گیا۔ جب حضور کی باری آئی فرمایا یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے یہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ اور دوستو جب حضور صفات الہیہ کے حامل ہو گئے، صفات الہیہ کے حامل ہو گئے تو آپ کا مقام کشف ذات ہو گیا۔ کشف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام کشف صفات تھا، موسیٰ علیہ السلام مقام صفات کو تکنا تھا، حضور کا مقام صفات کے حامل تو خود بن گئے، اب تکنا کسے؟ موسیٰ علیہ السلام خدا کی صفات تکتے تھے، اب مصطفیٰ تو خود خدا کی صفات بن گئے، خود خدا کی صفات بن گئے، اب کس کو تکیں گے؟ صفات کو نہیں، پھر مصطفیٰ کا مقام خدا کی ذات کو تکنا ہو گیا، کشف ذات ہو گیا۔ اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام کے تکنے کا وقت آیا فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے تجلی فرمائی پہاڑ کی طرف، اور جب اس تجلی حق کی طرف حضرت موسیٰ نے دیکھا خر موسیٰ صاعقا، اس تجلی حق کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، کیونکہ مقام کشف ذات نہ تھا کشف صفات تھا، تو اس کی ایک تجلی پڑی، اس تجلی کے اثر سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، مگر شب معراج جب تاجدار کائنات اس مقام کشف ذات پہ پہنچے پردہ اٹھایا گیا، خدا نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، مصطفیٰ کا دل بھی تک رہا تھا، مصطفیٰ کی نگاہیں بھی تک رہی تھی، وہ دونوں تک رہے تھے، مگر ما زاغ البصر وما طغى، نہ حد سے بڑھ رہے تھے نہ بھٹک رہے تھے، نہ حد سے بڑھ رہے تھے نہ بھٹک رہے تھے۔ تو لوگوں آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت وہ پیکر بشریت کے ساتھ ہوئی، پیکر بشریت کے ساتھ ہوئی، بعثت نے وہ فیوزات اور برکات سبا من المثانی والقرآن العظیم کی شکل میں عطا کیے کہ بشریت سے بلند ہو گئی، اور نورانیت بشریت مصطفیٰ عالم نور کے لیے باعث رشک بن گئی، عالم نور کے لیے باعث رشک بن گئی۔ اور جب آقا کو معراج کی شب او ادنا کے دیدار اور فیض کے لیے بلایا گیا تو پھر حضور کی روحانیت اور نورانیت سے بلند وہ حقیقت جو ذات مصطفیٰ میں آشکار تھی اس کو بے نقاب کر دیا گیا، اور اس مقام پر حقیقت مصطفیٰ ذات خدا کا مظہر بن کے آیا۔
اب عالم بشریت حضور کی بشریت سے فیض لے رہا ہے، عالم نورانیت حضور کی نورانیت سے فیض لے رہا ہے، حضور کی بشریت بھی زندہ ہے، حضور کی نورانیت و ملکیت بھی زندہ ہے، اور حضور کی حقیقت و مظہریت بھی تابندہ ہے، اور سارے عوالم عالم مکان سب میں کہیں بشریت مصطفیٰ کے جلوے ہیں، کہیں نورانیت مصطفیٰ کے جلوے ہیں، اور عالم مکان سے ماورا لا مکان میں بھی مصطفیٰ کے جلوے ہیں، وہاں حقیقت مصطفیٰ کے جلوے ہیں، عرش سے فرش تک مصطفیٰ کے جلوے ہیں، اور ورائے عرش بھی مصطفیٰ کے جلوے ہیں، ورائے عرش بھی مصطفیٰ کے جلوے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمین و آسمان اور جملہ مکین و مکان اور عرش و فرش اور مکان و لامکان سب آقا علیہ السلام کے فیوزات، آقا کی برکات، آقا کے انوار، آقا کی تجلیات، اور انہی کے پرتو سے زندہ بھی ہیں اور روشن بھی ہیں۔ آج بھی ہمارے ایمانوں کی حیات فیوزات مصطفیٰ سے ہے، دلوں کی زندگی قلب مصطفیٰ کی حیات سے ہے، روحوں کی زندگی روح مصطفیٰ کی برکات سے ہے، عالم اسرار کی زندگی سر مصطفیٰ کی برکات سے ہے، اور عالم خفی و اخفا کی زندگی خفی و اخفا مصطفیٰ کی برکات سے ہے۔ لوگوں جو اپنی نسبت اپنے لطائف کی نسبت اپنے ظاہر و باطن کی نسبت بارگاہ مصطفیٰ سے کر لے گا وہ روشن ہوگا، وہ منور ہوگا۔ جو اپنی نسبت مرکز انوار محمدیہ سے ہٹا لے گا وہ تاریکیوں میں ڈوب جائے گا، اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ جس کا رشتہ ذات مصطفیٰ سے قائم ہوگا وہ کبھی بھٹکنے نہیں پائے گا، وہ منزل مراد تک پہنچے گا۔ جو اپنا ربط و تعلق ذات مصطفیٰ سے کاٹ لے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جب اپالو 11 چاند کے لیے روانہ ہوا، اس کا کنٹرول روم امریکہ میں تھا۔ امریکہ کے سائنسدان زمینی کنٹرول روم کے ذریعے اپالو چاند پر جا رہا تھا، چاند گاڑی چاند پر اتر گئی تھی، اور سائنسدان 2 چاند پر سیر کر رہے تھے، مگر ان کا رابطہ چاند پر پہنچ کر بھی اپنے زمینی کنٹرول روم کے ساتھ برقرار تھا، اس لیے وہ سلامت گئے اور سلامت آ گئے، اور رابطہ اتنا مضبوط تھا کہ جب چاند پر اترے تو امریکہ کے صدر نے امریکہ سے ٹیلی فون کیا، اور ٹیلی فون کی کال ان 2 سائنسدانوں نے چاند میں ریسیو کی، چاند میں، اور اس نے ٹیلی فون پر مبارکباد دی چاند پر اترنے کی۔ ارے لوگوں، ان کا رابطہ اپنے کنٹرول روم سے برقرار تھا، اور اس سے قبل اپارو 10 ایک نمبر پہلے وہ بھی گیا تھا۔ اس سے کیا ہوا کہ راستے میں کہیں اس کا رابطہ اپنے کنٹرول روم سے کٹ گیا، رابطہ کٹا، وہ خلاؤں میں گم ہو گیا، اور آج تک پلٹ کر منزل تک نہ آ سکا، اور تباہ و برباد ہو گیا۔ لوگوں، اپالو کی مثال سے اپنی ایمانی کیفیت کو سمجھو۔ جس طرح اپالو 11 کا رابطہ امریکہ کے کنٹرول روم سے برقرار تھا، وہ سارے جہانوں کا سفر کر کے منزل پر آ گیا، اور اپالو 10 کا رابطہ کٹ گیا، وہ برباد ہو گیا۔ ارے ان کے کنٹرول روم امریکہ کی زمین پر تھے، اور ارے ایمانی کائنات میں اور روحانی کائنات میں ساری کائنات انسانی کا کنٹرول روم گنبد خضرا ہے، تاجدار کائنات ہے، جن کے رابطے گنبد خضرا سے قائم ہیں، وہ سارے جہانوں میں سیر کرتے ہیں اور سلامت آتے ہیں، اور جن کے رابطے کٹ گئے وہ تباہ و برباد کل بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی ہیں۔ ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے،
اپالو کی منزل چاند تھی، کنٹرول امریکن سائنسدانوں کے ہاتھ میں تھا۔ انسان، اے مرد مومن، تیری منزل توحید الہی ہے، تیری منزل وصال رب ہے۔ اپالو کی منزل وصال مہتاب تھی، اس نے چاند کو پانا تھا، تو نے چاند کے رب کو پانا ہے۔ وہ اپنی منزل پر پہنچا مگر اس شرط سے کہ کنٹرول اپنے مالکوں کے ہاتھ میں رہا۔ ارے رب کو پانے والے اور توحید کا دعویٰ کرنے والے خدا کا وصال چاہتا ہے، بارگاہ رب تک رسائی چاہتا ہے، خدا کی بندگی کی منزل چاہتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، خدا اسی کو ملے گا جس کا کنٹرول مصطفیٰ کے ہاتھ میں، جس کا کنٹرول مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ جو چاہے کہ مصطفیٰ سے کنٹرول کٹ جائے اور خدا سے ربط بن جائے، وہ جھوٹا ہے، وہ پاگل ہے، وہ مغالطے میں ہے۔ خدا کی بارگاہ کی رسائی جب بھی کسی کو ملی وہ بطفیل مصطفیٰ ملی۔ جو مصطفیٰ کا ہے خدا اسی کا ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ خدا کا ہے۔ بقول اعلی حضرت، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ رب کائنات نے وصال حق کا واسطہ زمین پہ اتارا، اور آج کی رات اس وصال حق کے واسطے کے وصال کی رات ہے، حضور کی آمد کی رات ہے، ہمیں حضور کے ملنے کی رات ہے۔ حضرت آمنہ کی گود کو منتخب کیا، ربیع الاول کی 12ویں کی رات کو منتخب کیا، مکہ کی وادی کو منتخب کیا۔ ارے وہ نور حق، وہ وسیلہ وصال حق، وہ مرکز انوار حق، وہ منبع تجلیات حق، جس کی آمد کے منتظر سب انبیاء تھے، سب رسول تھے، سب امتیں تھی، سب ملتیں تھی، اور ہر کوئی جس کی آمد کا راستہ دیکھ رہا تھا۔ ہر امت جس کی آمد پر جس کا کلمہ پڑھ رہی تھی۔ مبارک ہو 12 رب ربیع الاول کی اس رات، صبح سہانا وقت آیا، طلوع فجر کی گھڑی آئی، رب کائنات نے پردے اٹھا دیے، حکم ہوا فرشتوں تیار ہو جاؤ، میرا حسن میرے پردوں سے بے نقاب ہونے کو، ظلمتوں چھٹ جاؤ، میرا جمال بے نقاب ہونے کو ہے۔ حورو زمین پہ اتر جاؤ، آمنہ کے گھر اتر جاؤ، مصطفیٰ خدا کا نور آ گیا ہے، خدا کا نور آ گیا ہے، حسن خدا آ گیا ہے۔